بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب کی بیٹی کا جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جسے دیکھ کر پورے محلے والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ امام صاحب کی بیٹی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس کے کرنے سے امام صاحب کی بیٹی کے اوپر اتنی بڑی عذاب نازل ہوئی۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ پیارے دوستو، ایک علاقے میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے جو اسی علاقے کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ امام صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ پیارے دوستو، عبداللہ کی تینوں بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جبکہ عبداللہ بیٹیوں کو ٹی وی دیکھنے سے منع کرتا۔ تو اس کی بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بیہودہ قسم کا ڈرامہ دیکھنے لگی۔ جمعے کے دن تھا اور جمعے کے دن عبداللہ گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے عبداللہ اس دن گھر میں ہی موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹیوں کی حرکتیں دن بدن بیہودہ اور بے شرم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ اب مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی ہیں، تو عبداللہ غصے میں آ کر فوراً ایک تھپڑ اپنی بیٹی کو مار دیا۔ عبداللہ کی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، ان کی بیوی نے غصے میں انہیں برا بھلا کہنے لگی اور طعنے مارنے لگی۔ عبداللہ صاحب کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا۔ پیارے دوستو، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج نیچے پر موجود ہے، گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے عبداللہ صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں بھی وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی تھی۔ ایک بہت بڑی ٹینشن عبداللہ کو یہ تھی کہ ان کی 3 بیٹیاں جوان تھیں، ان میں سے کسی کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ رشتوں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن اس سے ان کی بیٹیوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف جوان تھیں بلکہ بہت ہی بد اخلاق اور نافرمان تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن عبداللہ مسجد سے لوٹتے وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ ان کے ایک بچپن کے دوست نے اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت دے کر بلایا تھا، اور ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا۔ کوئی بیٹا تو تھا نہیں، 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، اور ایسے میں اب تک وہ ایک بھی بیٹی کو رخصت نہیں کر پائے تھے۔ وہ جتنا بھی کماتے، ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑاتی تھی، نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کی بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ یہی سب باتیں سوچ کر عبداللہ کی آنکھیں آنسوں سے دھندلا رہی تھی۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ اکثر تو انہیں یہ پریشانی سی آ جاتی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں تھی، انہوں نے پڑھائی کی تھی، نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا، بس سارا وقت ماں کے ساتھ یا تو بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھی۔ عبداللہ نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے، کم سے کم وہ بڑی بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ مسجد سے گھر کب آ گیا اسے معلوم نہیں پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں تیز آواز سے ٹی وی چل رہی ہے۔ عبداللہ کو یہ بات بہت ہی زیادہ برا لگی، کیونکہ عبداللہ کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی عادت تھی جب بھی گھر آتے زور سے سلام کرتے۔ آج بھی عبداللہ نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مصروف تھی کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا اور ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی، اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔
عبداللہ صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کسی کباڑ خانے کے جیسا ہوا پڑا تھا۔ عبداللہ تھکے ہارے کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک نہیں پوچھا۔ ان کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ عبداللہ کے گھر سے مسجد کافی دور میں تھا، لیکن عبداللہ کے پاس اتنے روز پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ روز روز رکشے سے جایا کرے۔ اسی وجہ سے وہ چند پیسے بچانے کی خاطر بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد وہ پانی پی کر کمرے میں گئے تو وہاں ان کی بیوی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ عبداللہ نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے ہی بیوی نے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں ہی مصروف تھی۔ عبداللہ گھر کے اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو۔ عبداللہ بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ عبداللہ صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نمازی اور مسجد کے امام تھے۔ یہی وجہ تھی اس طرح کی چیزیں بھی پسند نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو عبداللہ نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے، ٹی وی بند کر دو یا آواز کم کر دو، مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ لیکن بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے ذرا بھی آواز کم نہیں کی۔ یہ دیکھ کر عبداللہ غصے میں اٹھ کر کمرے سے نکلے اور ریموٹ لے کر انہوں نے جیسے ہی ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ عبداللہ صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذان ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے باپ کو نظر انداز کر دیا جیسے اس کی باپ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت عبداللہ صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ عبداللہ صاحب کی بیوی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ عبداللہ صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں صاف نظر آنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے ہوئے انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ہم ایسی بہو نہیں چاہتے جسے دین کا پتہ ہو اور نہ ہی دنیا کا ہوش ہو۔ اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہیں اور نہ ہی انہیں گھرداری آتی ہے، نہ دیندار ہیں، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے عبداللہ صاحب کو خاموش ہو کر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور سے گونج رہی تھی، اور پھر اسی رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھی، اور یہی وہ باتیں تھیں کہ بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح عبداللہ صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے اس دن چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی کہ ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ چنانچہ عبداللہ صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگے، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسے ہی روٹین ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور کرتے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں ہی کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں۔
اب آ کر آپ نے ہمیں سنانا شروع کر دی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، یعنی ان کی تو خبر ہی نہیں، میری بیٹیوں کو برا کہتی ہیں۔ ان کی بیوی نے انہیں برا کہہ دیا اور پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی مائکے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو عبداللہ صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تم ہی کچھ صبر کر لو۔ اور پھر اس دن کے بعد سے عبداللہ صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے تھے، اور اسی بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو عبداللہ صاحب کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کی شادی ہی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو عبداللہ صاحب کے دل میں اتر گئی۔ عبداللہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی تو وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا، کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے، اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو عبداللہ کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی۔ اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ عبداللہ کو اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اماں جو بھی ہو آپ بس میری شادی کروا دیں۔ اکلوتے بیٹے کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے عبداللہ کی شادی کرا دی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی تھی۔ چند ہی مہینوں میں عبداللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عبداللہ شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکتی نظر آتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کی ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ عبداللہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، بار بار اسے منا کر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر عبداللہ بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہیں۔ میمونہ کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر پڑ گئی، اور انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ عبداللہ کو اس بات کا اچھی طرح سے صاف ہو گیا تھا کہ اب تک ان کا گھر ان کی ماں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ عبداللہ کی ماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ عبداللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی کرنا شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی نہ ہی گھر پر۔ اسے محلے میں اس کی کافی ساری سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی اور کے، اور کبھی کسی سہیلی کو ساتھ لے کر بازار کے لمبے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے عبداللہ دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے، کیونکہ عبداللہ جوانی میں ایک دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ پھر کافی دن بعد عبداللہ کی بیٹیاں تھوڑی بڑی ہو گئی، کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئی، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئی۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت سج کر رہنے کا شوق تھا، بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی سے ہاتھ سجائے وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی، جبکہ عبداللہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا، وہ عبداللہ صاحب سے ہی بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔
سب کا یہ کہنا تھا کیونکہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھایا ہے اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا ہے اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ عبداللہ صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کہ کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے، ایک اچھے انسان جیسی ہوتی۔ ایسی ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے اور پھر ایک دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھا کر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ عبداللہ صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ لڑکا فوراً وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑی اور گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی نہیں ہیں کہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں اور ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپیکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ عبداللہ صاحب نے غصے میں کہا کہ جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی سوال جواب نہ کروں؟ عبداللہ صاحب کی بیوی نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر ہی دیکھ کر پسند کیا تھا، تو پھر آپ بیٹی کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ایسے ہی ہوتی ہے، لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی اور آپ نے بھی مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے کبھی بھی تم سے دروازے پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے تمہاری محلے میں لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ عبداللہ صاحب کی بیٹی کہنے لگی ابو وہ میرے دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے تم کو تو ہر بات مذاق لگتی ہے، معلوم ہے محلے میں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، میں پہلے ان کے رشتے کی طرف سے بہت پریشان ہوں، ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے۔ بیوی نے ایک نظر عبداللہ صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی اپنے لڑکے تلاش کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے، ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی میں ذرا پیچھے گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں، آپ کو بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جوان بچوں کے پیچھے نہ لگا کرے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے تو وہ سوچنے لگے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی، کہ ان کی ماں ایک نیک عورت تھی، وہ نیک پرہیزگار اور درویش عورت تھی جس نے اس وقت انہیں سمجھ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت عبداللہ کے دماغ پر محبت کا بھوت سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ عبداللہ صاحب نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن عصر کی اذان ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور یہ دیکھ کر ان کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی، کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ دوپٹے سے تنگ لباس میں جوان بیٹی کو ایسا کرتے دیکھ کر وہ شرم سے زمین میں دھنس گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی بدتمیزی سے بولی ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بستر لگا لیں، گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر عبداللہ صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن ان کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا، آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے سیکھا تھا، اس کی ماں بھی ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی، غلطی کر کے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ برائی اور ڈھٹائی سے اپنی غلطی پر سینہ چوڑا کر کے گھومتی تھی۔
اور ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا سے دعا مانگنے لگے کسی طرح ان کے بچوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جلدی سے گھر جائیے، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران و پریشان نظر آ رہی تھیں۔ عبداللہ صاحب فوراً گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشان سے ان کے پاس بیٹھی تھیں اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے، اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ کالا دکھ رہا ہے۔ عبداللہ صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ باجی ناچتے ناچتے ایک دم سے زمین پر گر گئی اور پھر اچانک سے اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر وہ بھی گھبرا کر جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور کہنے لگے کہ ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ عبداللہ صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو اسے دل کا اٹیک ہوا اور وہیں پر مر گئی۔ عبداللہ صاحب کو اپنی بیٹی سے لاکھ شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا انتظام کیا۔ چنانچہ عبداللہ صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی مرنے کے بعد گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے اور اس کا جنازہ بھاری ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام نے عبداللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے کہ یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، اذانوں کا احترام نہ کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ میں جب بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا کہتا تو یہ مجھ سے جھگڑنے لگتی، شاید ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو اور اس کا جنازہ نہ اٹھ رہا ہو۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے گئے اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی اور رونے لگی، اور عبداللہ صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ نہ کبھی ہم نے اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن عبداللہ صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھی بھول نہیں پا رہے تھے، اور وہ خوف کے مارے رو رہے تھے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر عبداللہ صاحب کی بیوی بھی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہدایت پر آ گئی۔ انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور تلاوت قرآن پاک کرنی شروع کر دی، اور انہیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے لگی، اور وہ عبداللہ صاحب کا بڑا احترام کرنے لگی، ان کی ہر بات مانتی اور پردہ بھی کرتی۔ لیکن عبداللہ صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے، اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتا ہوں، اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میں یہی التجا کروں گا کہ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی بدولت ہی ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت نماز پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے
اور ہمارے ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔